خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات, جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان جو ہے, اس کی نروز پہ جو اس کی سٹرونگ نروز ہیں, اس کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اشرافیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اس نے جیل میں بیٹھ کے ایک ایسا سٹروک کھیلا جس سے کہ ہر طرف جو ہے وہ دوڑیں لگ گئیں, اور جو عدالت کی کاروائی چل رہی ہے اس میں بھی بریکیں لگ گئیں, اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ حرکت میں آیا, اور ایک نوٹیفیکیشن اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی جاری کر دیا. خواتین و حضرات, عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے جب یہ ساری اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے بلے کے نشان کے حوالے سے, جس وقت وہ جاری تھی تو اچانک جو ہے وہ خبر آنا شروع ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پی ٹی آئی این, اور جس کا انتخابی نشان ہے بلے باز یعنی بیٹسمین, اس پہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائیں. اور یقیناً یہ بہت پہلے جو ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ پلان بی رکھا ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جن لوگوں کو ٹکٹ ایشو کرنے تھے ان کو جو ہے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے 2 ٹکٹس ان کو دیے, پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان والے اور پاکستان تحریک انصاف بیٹسمین کے انتخابی نشان والے کاغذات ٹکٹس دیے کہ آپ نے یہ جمع کرانے ہیں. اب جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ یہ جمع کرانے گئے, اب 7 بجے تک کا ٹائم ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ آلموسٹ اب باقی ہے, 1 گھنٹہ اور 9 منٹ باقی ہیں اس وقت ہم آپ سے لائیو بات کر رہے ہیں. تو 7 بجے سے پہلے آروز نے پھر وہی کام کیا, آروز نے ایک مرتبہ پھر وہ تاریخ جو ہے وہ دہرا رہے ہیں, اور جس وقت آپ سے میری یہ بات چیت ہو رہی ہے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر جو ہے اب وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اور اس کریک ڈاؤن میں ایک تو کئی جگہ پہ آروز موجود نہیں ہے, دوسرا جو لوگ جمع کروانے جا رہے ہیں ان آرو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے, بالکل ویسے ہی کاغذات چھینے جا رہے ہیں جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے تھے. سو پاکستان میں ایک جنگل کا نظام جو ہے وہ رائج ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ترین حلقے جو ہیں وہ بضد ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو جو ہے وہ الیکشنز میں نہیں آنے دینا. اور الیکشنز میں کیوں نہیں آنے دینا, اس کی وجہ آپ نے کل سن لی ہوگی. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پھر ڈیل کی آفر کی گئی, رجیم چینج آپریشن سے باز رہنے کا کہا گیا, لیکن اور مجھے ساتھ یہ دھمکی بھی لگائی, آفر بھی دی اور دھمکی بھی لگائی کہ اگر ہم نے آپ کے سامنے نواز شریف, مریم نواز, پی ایم ایل این اور جتنے دیگر کرپٹ ترین لوگ تھے ان کو ہم نے جس طرح پاک صاف کیا ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ ہماری بات مان جائیں. لیکن جیل میں بیٹھا ہوا وہ پاکستان کا لیڈر, خوددار لیڈر, نڈر لیڈر اور ماسٹر مائنڈ جس کو کہیں, وہ اس وقت جو ہے ڈٹا ہوا ہے اپنے اس بیانیے پہ جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے اس ملک کو, اس مملکت خداداد کو, اس پاکستان کو جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست بنانا ہے, ایک انصاف پسند ریاست بنانا ہے, جس کا ماڈل اس نے آپ سب کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں اس کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں. لیکن مدینہ کی ریاست بننا درکنار, یہ دنیا کی واحد جبر اور ظلم سے بھری ہوئی, فسطائیت سے بھری ہوئی ایک ریاست بن کر جو ہے وہ پاکستان اس وقت ابھر رہا ہے. عمران خان کا پلان بی جس وقت سامنے آیا تو سب کی دوڑیں لگی, اور اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے بلے باز کون ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. بلے باز کا جو الیکشن کا نشان ہے اس کو انہوں نے کہا ہے, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی یہ ایک فراڈ ہوگا, اور ہم کسی بھی قسم کے ایسے نومینیشن پیپرز کو, ایسی ٹکٹس کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ نومینیشن کیا ہے, یہ ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا. یہ دیکھیے, یہ وہ الیکشن کمیشن کا لیٹر ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایشو ہوا ہے, جس پہ تمام ممبرز کے آپ دیکھیں سائن ہے, نیچے فلوٹ لگی ہوئی ہے اور اوپر یہ سائن ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے therefore in exercise of powers confer upon the commission under section 4 of the election act 2017, the commission hereby direct that no symbol of any other political party be allocated to any such candidate who is member of the political party and seeks
allocation of symbol of other political party, all such applications be rejected accordingly and be processed in accordance with law, strictly in terms of direction of apex court. اور انہوں نے اپیکس کورٹ اسلام آباد کا میرا خیال حوالہ دیا ہے اور سکندر سلطان راجہ کے سائن ہیں, نثار احمد درانی کے سائن ہیں, شاہ محمد جتوئی یہ ممبر ہیں ان کے سائن ہیں, اور بابر حسن بھروانہ ان کے سائن ہیں, یہ بھی ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے, اور جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان ممبر ہیں ان کے بھی سگنیچرز ہیں, اور اسلام آباد 13 جنوری 2024. اچھا جی, یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ آ گیا سامنے, اور اب آروز تو پہلے ہی نہیں لے رہے تھے. آروز کیا کر رہے تھے, جو ہی بلے باز کا نشان پورے سوشل میڈیا پہ صرف چند منٹ میں بیٹ دوسری طرف, لیکن بلے باز کا نشان جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پہ چھا گیا. اب یہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ماسٹر مائنڈ سٹروک تھا عمران خان کا جیل سے, جس نے سب لوگوں کی دوڑیں لگوا دی. ایون قاضی فائز عیسیٰ جو صبح سے ہیرنگ کر رہے ہیں, اس ہیرنگ پہ بھی ہم بات کریں گے, ابھی جاری ہے. حامد خان ابھی اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں, اور علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کیے ہیں, لیکن عدالت کا کیا موڈ ہے, کیا بائسڈ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو ہی بلے باز والی پلاننگ سامنے آئی, پلان بی سامنے آیا, اس نے سب کے چھکے چھڑا دیے, اور ایک مرتبہ پھر ریاستی جبر والی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئی. آروز غائب ہونا شروع ہوئے, لوگوں کو اٹھایا گیا. کس طرح اٹھایا گیا, بہت ساری ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت الیکشن سے باہر کرنا ہے, اور وہ جو چور لٹیرا ڈاکو جو عدالت سے کنوکٹڈ کرمنل, اس کی بیٹی کنوکٹڈ کرمنل, ان کو جو ہے یہ پاکستان کی ریاست اور ملک پاکستان اور یہ سب جلالی پرچم والا پاکستان جو ہے وہ چوروں اور لٹیروں کو دینا ہے, تاکہ وہ اس کو مزید نوچیں, مزید کھائیں. گدوں کی طرح وہ اس وقت پاکستان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو مردار ملے اور وہ کھا جائیں. اس وقت بھی حامد خان صاحب جو ہے وہ اپنی دلائل دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں لگتا ہے آج ہی فیصلہ کرنا ہے اور دینا بھی ہے. 7 بجے ویسے ٹائم ختم ہو جانا ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کو بھی مسرت حلالی صاحبہ اور ان کے ساتھ جو جسٹس محمد علی مظہر بیٹھے ہیں, ان کو بھی 1 منٹ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہی بلے کا نشان آیا تو انہوں نے بھی ایک بریک لی. اب آروز کس طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, کس طرح ان کے دفتروں میں وہی پرانا والا کام شروع ہو گیا ہے جو نومینیشن پیپر جمع کراتے وقت ہوا تھا. کون کروا رہا ہے یہ, کیوں کروا رہا ہے, یہ ذرا دیکھیں. ذرا یہ آروز والی یہ ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہ یہاں پہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. یہ دیکھیں ذرا. This is what is happening right now in Pakistan. یہ پاکستان کی اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ تمام سرویز کے مطابق, جو کہ تمام تر زمینی حقائق کے باوجود جو ہے وہ اس وقت اپنا کیس لڑنے میں لڑ تو رہی ہے, لیکن چونکہ سسٹم کے ہاتھ جو ہیں وہ اس وقت بہت مضبوط ہیں, اور سسٹم نے جو ہے وہ پاکستان کے جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے, اور لوگوں کو اس کی سزا مل رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از دا اونلی پوائنٹ. اور اس کی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ عمران خان رجیم چینج آپریشن پہ جو ہے وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا ہے, اور واقعی میں ہوا ہے. اب اس کی تصدیق جو ہے بہت سارے حلقوں سے ہو بھی چکی, سائفر کے حوالے سے, لیکن یہ جو ظلم اور جبر ہے اس کی تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. بہت سارے لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ جی بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل گیا اور اب سپریم کورٹ میں جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ کا جو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے, وہ الیکشن کمیشن کے وکیل زیادہ لگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی ظفر صاحب نے جس بہادری کے ساتھ اور کتنے آرٹیکولیٹ طریقے کے ساتھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا کیس عدالت کے سامنے پیش کیا, یہ جانتے ہوئے کہ جو سامنے 3 ججز بیٹھے ہیں جو ان کو بولنے بھی نہیں دے رہے تھے,
اس کے باوجود انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا جو اپنا کیس پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. صبر تحمل کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا. سامنے بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں وہ جرا پہ جرا کر رہے تھے, بات کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے تھے, اور اگلی بات شروع ہو جاتی تھی. دائیں طرف سے جواب آتا تھا, بائیں طرف سے جواب آتا تھا. اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی آرگومنٹ جو انہوں نے آگے سے سوالات اور جوابات کیے ہیں, ان سے یہ بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ تمام ججز جو ہیں وہ بائسڈ ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ بڑی رسیدیں دو کرتے تھے. جن لوگوں نے یہ جمع کرائے ہیں نامینیشن پیپرز, ان کی فیس کتنی تھی؟ تو بیرسٹر گوہر نے بولا کہ 50,000 روپے. انہوں نے کہا جی قاضی صاحب کو وہ جملہ مل گیا, انہوں نے کہا جی وہ آپ 50,000 والی رسیدیں دیں. اچھا جی 50,000 والی رسیدیں دیں. علی ظفر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ اختیار حاصل ہی نہیں کہ وہ آپ کے پاس یہ شکایت لے کر آئے, کیونکہ جو آئین ہے الیکشن کمیشن کا اس کے مطابق جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق, اپنے آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشنز کرائے اور اس کی ڈاکومنٹیشن, اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کرا دے. لیکن ہماری جو عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ قانون کو چھوڑ کے وہ الیکشن کمیشن کے نہیں, آپ یہ بتائیے کہ الیکشنز کس طرح ہوئے, کتنے لوگ آئے, چمکنی جو ہے وہ کہاں پہ ہے, پشاور میں ہے, پی ٹی آئی بتا بھی رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لسٹیں بھی دی جا رہی ہیں. اکبر ایس بابر کا بڑا احساس جو ہے اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ہے, وہ کہتے ہیں ان کو کہ جی حامد خان سے زیادہ معتبر تو جو ہے سینئر تو وہ ہیں, اور علی ظفر صاحب آپ سے بھی سینئر وہ ہیں, ان کو صدر ہونا چاہیے, آپ کو صدر ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر کہاں سے آ گئے, پھر ان سے پوچھ کے شروع کر دی. پوری قوم کا جو ہے وہ صبح سے ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے, پورے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ابھی بھی یہ سامنے چل رہی ہے یہ جو ہیئرنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں, یہ میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے اس میں یہ ہیئرنگ چل رہی ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جو ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پلان بی اس کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, اور پلان بی آیا کہاں سے؟ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بنی کہاں سے؟ جنوری 2012 میں اختر اقبال ڈار جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہوا کرتے تھے, ان کے کچھ اختلافات ہوئے پارٹی کے ساتھ, انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر کرائی 2012 میں, اور ان کو نشان ملا بیٹسمین کا. اب پاکستان تحریک انصاف کا بلہ تھا, ان کو بیٹسمین کا نشان ملا, تو پاکستان تحریک انصاف اس بیٹسمین کے نشان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں گئی تھی کہ جی یہ ملتا جلتا نشان ہے تو اس کو نہ کیا جائے. لیکن پہلے نورین رو رہی تھی, اور اب نورین جو ہے میرے خیال ہے سپریم کورٹ میں بول رہی ہیں. تو یہ لائیو ساتھ ساتھ چل رہا ہے میرے سامنے اس وقت, وہ چل رہا ہے. اور اب نورین صاحبہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں ہیں, دیکھیں کیا کہتی ہیں. ان کو بھی نکالا ہوا ہے, کاف لیگ میں ان کی شمولیت ہے, اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فراڈ ہے, آپ سمجھ لیجئے ایک طرح سے, کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. نورین بھی انہی میں سے ایک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو چیف جسٹس کی جانب سے جو آج ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن نہیں ہو رہی, بلکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل بن کے تو ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے گھر پہ چھاپا ہوتا ہے, عمر ایوب کے گھر پہ بھی چھاپا. ایک دم سے جو ہی بلے باز سامنے آیا, تو میں آپ کو بتا رہا تھا اختر ڈار صاحب, تو پی ٹی آئی وہ گئی اس کے لیے بیٹسمین کے نشان کے لیے کہ بلہ جو ہے وہ بلے باز نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال عمران خان کا ماسٹر سٹروک کہ ان کی آپس میں بات چیت ہوئی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن کمیشن جو صرف اس مشن پہ اس ملک میں ہے کہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز نہیں کرنے دینا, انہوں نے ابھی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. آروز اب پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تو فیصلہ بلے کا ہونا ہے, لیکن وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے, تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ میں موجود تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں جس وقت جرا چل رہی تھی تو ان کو خبر ملی کہ کیا ہوا ہے, تو ذرا دیکھیے کہ کیا بات ہوئی وہاں پہ. یہ دیکھیے
وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سننا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. اب بیٹھ جائیے نا, کوئی بات نہیں, آپ سے کلیریفیکیشن We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he, this is show, what can I say? نہیں, I think میں نے تو ایسے, میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے, آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوشچن پوچھے ہیں, لا کلرک کے, مجھے پتا ہے سارا. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since this is being live broadcast, اچھا, یہ بحث ہوئی نیاز اللہ صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بائسڈ ہیں, آپ نے میرے بیٹے کا انٹرویو کے لیے وہ آیا تھا, آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے سوال پوچھے, جس کا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں, نہ ان کے بیٹے کے بارے میں مجھے کچھ علم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں, اور یہ ساری باتیں ہوئیں. لیکن بیرسٹر گوہر کے حوالے سے جو معاملہ ہوا, اس پہ ان کی جو ویڈیو, جو اس وقت وہ سپریم کورٹ میں تھے, ان کے گھر انہوں نے بتایا کہ جی میرے گھر پہ حملہ ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا ذرا دیکھیے, ریمارکس دیکھیے. کمپیوٹر بھی اٹھا رہے, ڈاکومنٹس بھی اٹھا لے, 4 ڈالے کرے چلے گئے. ابھی میرے پاس خبر آئی ہے, میرے بھتیجے کو مارا ہے, بیٹے کو مارا ہے. دیکھیے نا, so he may have to go. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, but if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر, ہائی کورٹ کا. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں, اور ابھی بھی یہ چل رہی ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ, اور اب وقت جو ہے وہ تقریباً 50 منٹ باقی رہ گئے ہیں. اب سپریم کورٹ کیا بلے کا نشان واپس کرتی ہے؟ اگر واپس کرتی ہے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آروز جو ہیں وہ ٹکٹس تو لے نہیں رہے, آروز تو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. بہت زیادہ اور بھی ویڈیوز ہیں جو اس وقت آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ایکس پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ باقی پلیٹ فارمز پہ وہ موجود ہیں. عمران خان کا ایک سٹروک, اور اس نے آج انتظامیہ کو دوڑنے پر مجبور کیا. خواتین و حضرات, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اب اکبر ایس بابر اور نورین اور باقی لوگ, اور اس کے بعد مخدوم علی جو ہے وہ اپنے فائنل دلائل پیش کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ہی فیصلہ ہوگا. لیکن مدعا صرف ایک ہے کہ عمران خان جو ہے, جس کے پاس اس وقت 70% سے زائد پاکستان کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے, وہ الیکشن نہ لڑ سکے. اور اگر وہ الیکشن لڑے گا تو بقول نون لیگ کے جو صحافی جو گینگ ہے ان کے مطابق, اور کچھ اور لوگوں کو یہ خوف ہے کہ عمران خان اگر 2/3 اکثریت سے آ گیا تو اس نے آ کر تمام لوگوں کو جو ہے وہ بڑے احتساب میں لوگوں کو ٹانگ دینا ہے. اور عمران خان کا وہ جملے بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس دفعہ تو ان کو معاف کیا ہے, لیکن اگلی دفعہ آؤں گا تو یہ غلطی جو ہے وہ نہیں کروں گا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, جن لوگوں نے پاکستان کو
اس نہج تک آج پہنچا دیا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کو پاکستان پر حکومت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان جو ہے وہ بنانا ہی ملک کے حق میں بہتر ہے. خواتین و حضرات, مجھے پاکستان میٹر سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.